ایک علاقے میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا تھا لیکن وہ مذاق حقیقت ہو گئی. کچھ اوباش نوجوانوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور کہا کہ ڈپلیکیٹ مردے کو رکھ کر کے, یعنی زندہ آدمی کو رکھ کر کے مخدوم اشرف سمنانی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دیجیے. جب وہ نماز پڑھانے لگے یہ مردہ اٹھے گا, تالیاں بجائیں گے, سب مذاق اڑائیں گے. اللہ کے ولی کا مذاق. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے. تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا, آپ آئیے جنازہ پڑھائیے, ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا. جنازہ لایا, صفیں لگائی, آپ منع کرتے رہے, زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا. آپ نے تکبیر باندھی, چاروں تکبیریں دی, سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو. بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہے یہ اٹھے گا مردہ اور تالیاں بجائے گا, مذاق, لیکن وہ اٹھا ہی نہیں. جب سب سلام پھیر دیے مخدوم سمنا نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا, مجھے معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مذاق گوارا نہیں فرماتا. تم نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا. اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑھ دیا, اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے, لے جاؤ دفن کرو. وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا. لوگوں نے توبہ کیا. اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے میرے عزیزوں اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا. میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے, اس غلیظ متوع کو آج تک میں یاد رکھا ہوں. اللہ اس پر لعنت کرے. جالیوں کے پاس کھڑا ہے, ہندوستانی پاکستانی جو حجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دعائی ہو یا رسول اللہ, فریاد ہو یا رسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں. وہاں موجود ایک وہابی متوع کو غصہ آیا, اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو, کیا رسول سے مانگتے ہو, یہ شرک ہے. کہا ہم رسول سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگو. میرے عزیزوں بات سچی ہے, اللہ ہی دیتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے. دربار رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے. اے نادان, اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا, کبھی نہیں سمجھ سکتا. اس متوع نے میرے سامنے حرکت کی تھی, کہا دیکھو میں ناچ رہا ہوں یہاں پر, اور اپنی پیٹھ جالیوں پر لگا لگا کر کے گھسنے لگا, پیر اچھل اچھل کر کے کرنے لگا. یہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتے, نقصان بھی نہیں دے سکتے. دیکھو میں اگر کچھ ہونا تھا تو میرے ساتھ ہو جاتا. ان حاجیوں نے کان پکڑ لیا اور وہاں سے نکل گئے. میرے عزیزوں کچھ لوگ میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا پوچھا بھی کہ حضرت یہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے, گستاخی کر رہا ہے, عذاب آ جانا چاہیے. مجھے اس وقت ہمارے ایک بزرگ کی بات یاد آئی. میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب کیا تم سمجھتے پتھر آ جائیں, بارش آگ کی نازل ہو جائے, زمین پھٹ جائے, یہی اللہ کا عذاب ہے؟ کہا یہ دکھنے والے عذاب ہے. اللہ کا اگر سب سے بڑا کوئی عذاب ہے تو اپنے گھر کے قریب رکھ کر کے بھی ایمان کی دولت ختم کرتا ہے. اس عذاب میں تو وہ مبتلا ہے. اللہ نے ایمان سلب کر لیا ہے, اس کا ختم ہو چکا ہے. یہ سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہے. اسی طرح میرے عزیزوں جنہوں نے اولیاء کاملین سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ برا کر دیتا ہے. وہ اس دنیا کی نعمتوں سے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ خائب و خاسر اٹھیں گے. اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ لو. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذاق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جنازے میں ہمیشہ کے لیے آدمی سو گیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج جو اولیاء کے تصرفات اور ان کی کرامات کے منکر ہیں. قرآن ان کی کرامات کی گواہی دے رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں ایک امتی ایسا ہے کہ سبا بلقیس کا تخت ملک یمن سے فلسطین میں ایک لمحے میں نہیں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن ولیوں کی کرامت کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ آج کل کے لوگ جو اولیاء کاملین کے منکر ہیں یہ در حقیقت اللہ کے ولیوں کی دشمنی پال رہے ہیں. یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے. تم جب اپنے کسی دوست کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اللہ اپنے دوستوں کی توہین کیسے گوارا فرمائے گا. وہ ضرور تم سے بدلہ لے گا انتقام, اور وہ منتقم حقیقی ہے.